اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ سورہ یوسف اس کی آیت نمبر 4 ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، یا آباتی، اے میرے والد گرامی، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے خواب کے اندر 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خواب میں دیکھے گئے جو ستارے تھے ان کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور سورج سے مراد آپ کے والد تھے اور چاند سے مراد آپ کی والدہ ماجدہ۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ جب یہ انتقال کر گئیں، ایک مفسر جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد آپ کی خالہ ہیں۔ دوسرا اس آیہ مبارکہ کے اندر لفظ ہے کہ رأیتہم لی ساجدین، کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ مجھے 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ پہلی جو قومیں ہوتی ہیں ان کے اندر سجدہ تعظیمی یہ جائز ہوتا، پہلی قوموں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا، لیکن اس امت کے اندر شریعت محمدیہ کے اندر کسی کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنا وہ بھی حرام ہے۔ خواہ آپ کسی پیر کو سجدہ کریں، اسی طرح کسی دربار پہ سجدہ کریں، تو سجدہ جو ہے نا، سجدہ یہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اس کے علاوہ آپ تعظیم کی غرض سے بھی کہیں نا کہ میرے پیر آ گئے ہیں تو میں ان کو تعظیم کے لیے سجدہ کریں، یہ شرک ہوتا ہے اور یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح قبر کے اوپر تعظیم کے لیے جا کر سجدہ کرنا، علماء نے اس کے اوپر رسالے لکھے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سجدہ تعظیم کے اوپر مستقل رسالہ، یہ الگ موضوع ہے۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ تو آپ کے والد گرامی قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، تو اپنا یہ خواب جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، اس لیے کہ وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی چالیں چلیں گے، کوئی نہ کوئی مکر و فریب کریں گے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہوتا ہے۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خواب ہوتا ہے علماء نے بیان کیا وہ ہمیشہ ان کو بیان کرنا چاہیے کہ جو آپ سے محبت کرتے ہوں، یہ یاد رکھے، خواب ہمیشہ ان کو بیان کرنا چاہیے جو آپ سے محبت رکھنے والے ہوں، جو آپ کے دشمن ہوں، کجی روی رکھنے والے ہوں، ان کو خواب نے بیان کرنا چاہیے۔ اور علماء نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ کوشش کریں کہ خواب ہمیشہ کسی عالم دین کو بیان کریں، کیونکہ آگے جا کر آپ سارے خواب کے حوالے سے چیزیں پڑھیں گے کہ جب آپ کو خواب کوئی آتا ہے تو جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو وہ معاملات دکھا دیتا ہے، گزشتہ معاملات ہوں، آئندہ زندگی کے معاملات ہوں، وہ اللہ تعالیٰ خواب کے اندر جو ہے الہام کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو بتا دیتا ہے کہ تیرے ساتھ یہ معاملات ہونے والے ہیں، یہ تیرے جو فوت شدہ ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اچھا خواب ہمیشہ جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اپنے بندے کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور جو برا خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔
برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی برا خواب آئیں تو آپ اٹھیں تو کسی کو بیان نہ کریں، اور اٹھتے ہی اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ جو ہے وہ دھتکاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر آئیں، اور اسی وقت جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ آپ یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کریں، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، کہ آپ کے بھائی جو ہے وہ آپ کے ساتھ حسد کریں گے، اور باقاعدہ طور پر یہ کتابوں تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، چونکہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے اور آپ کو نبوت کے دور سے پتہ تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے گا، حکمت عطا فرمائے گا، تعلیم عطا فرمائے گا، تو اس لیے آپ بھی جو ہے وہ آپ کا قلبی رجحان اپنے اس بیٹے کی طرف زیادہ تھا، اور کہا کہ جب تم اپنے بھائیوں کو بیان کرو گے فوراً سنتے ہی ان کو اس کی تعبیر کا پتہ چل جائے گا، ان کو تعبیر کا پتہ چل جائے گا، جب وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے بھائی کو سجدہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے خلاف جو حسد کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ سارا کچھ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ یہاں پر علماء نے اب حسد کے حوالے سے بڑا کچھ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل جو وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ آج دنیا کے اندر جتنی جو آگ لگی ہیں، قتل و غارت ہے اور ظلم و ستم ہے، وہ کس وجہ سے ہیں؟ وہ صرف حسد کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان اپنے دل سے صرف یہ ایک بیماری ختم کر لیں تو یقین کریں کہ چلتا پھرتا وہ بندہ اللہ کا ولی ہوگا، کہ یہ حسد والی بیماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الذنوب، کہ یہ حسد جو ہے یہ ان الحسد، کہ یہ حسد جو ہے وہ یاکل الحسنات، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو اس لیے حسد سے جو پناہ مانگنی چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، کہ اے میرے پیارے بیٹے یاد رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ چن لیا ہے کہ اے میرے بیٹے تو اللہ کے خاص اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، جیسے اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے صدیق، شہید اور صالح لوگ ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ چن لیا ہے۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا چننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت عطا فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور دوسرا کمال یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے بتایا تمہارے اندر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ خوابوں کی تعبیر کا اب تو یہ ہوتا ہے کہ ایرے گہرے جس کو چاہے جو ہے لوگ خواب بیان کر دیتے، اور آگے سننے والے بھی پھر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور وہ اپنے انداز کے اندر جہالت کے ساتھ ان کو تعبیریں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر امام ابن سیرین، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، وہ پڑھنی چاہیے، تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے ویسے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو خوابوں کی تعبیر ہے اس کا علم عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ کے اوپر اپنی نعمت ایسے ہی پوری کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے آل یعقوب کے اوپر پوری کی، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، سمجھئیے کہ ان کے اوپر جو آپ کے آباء و اجداد ہیں، جس طرح ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کی ہے۔ وہ نعمت کس طرح پوری کی؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی شان و شوکت اور مال عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں تمہارا رعب، تمہارا جلال اور عظمت جو ہے اس کو پیدا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی اخلاق عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ کثیر علوم عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے محتاجی سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے غم اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ دے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علم اور حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیات للسائلین، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی جن کا نام تھا لیا بنت لیان،
وہ آپ کے ماموں کی بیٹی تھی، ان سے آپ کے 6 بیٹے ہوئے ہیں، روبیل ہے، شمعون ہے، لاوی ہے، یہودا ہے جسے ہم یہودا پڑھتے ہیں، اور اس سے پھر یہ یہودی نکلے، زبولون اور یشجر۔ جبکہ 4 بیٹے جو ہیں وہ آپ کی دوسری بیوی جن کا نام تھا بلہا، ان سے ہوئے جن کے نام تھے دان، نفتانی، جاز اور عاشر۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی لیہ یہ ان کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی ہمشیرہ راحیل کے ساتھ نکاح کیا کہ جس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے کا نام تھا حضرت بنیامین۔ تو انہیں جو ہے اسباط کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔